السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ اچھا یار، کل ایک کیس میرے سامنے آیا، میں نے سوچا آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کر لوں۔ ہمارے ساتھ تو ویسے ٹی کیو ایل بہت دفعہ پہلے بھی کر چکا ہوا ہے، اور لیکن کل ایسا سین ہوا، ایک ہمارا دوست ہے، اس کے اپنے ٹرکس ہیں یو ایس اے میں، اور ڈسپیچ سروس بھی خود ہی پرووائڈ کرتا ہے اپنے ٹرکس کو۔ تو انہوں نے ٹی کیو ایل کے ساتھ ایک لوڈ کیا، نو ٹچ لوڈ تھا۔ اب نو ٹچ لوڈ کا مطلب یہ ہوتا ہے ڈرائیور اس کو لوڈ ان لوڈ نہیں کر سکتا، ہاتھ نہیں لگا سکتا، اور ڈیڈیکیٹڈ ٹرک ہوتا ہے، اور اس کو سیل کرتے ہیں آخر میں۔ لکھا ہوا تھا کمنٹس میں نو ٹچ لوڈ، لیکن ہوتا کیا ہے کہ جب آپ کو آر سی ملتی ہے، یا تو آر سی کے اوپر، یا جب آپ شپر کے پاس اس فیسلٹی میں جاتے ہیں، تو وہاں پہ وہ ایک بی او ایل کے اوپر آپ کو سیل الاٹ کرتا ہے یا سیل لگاتا ہے، اور اس سیل کا نمبر بھی لکھا ہوتا ہے۔ لیکن یہاں پہ غلطیوں سے یہ ہوئی، ایک تو یہ کہ نو ٹچ لوڈ کا مطلب انڈرسٹوڈ تھا کہ مطلب سیل اس میں لگے گی، تو وہاں پہ شپر نے کوئی سیل وغیرہ نہیں لگائی، اور وہ وہاں سے بی ایل لیا، وہ آ گیا۔ جب ریسیور کے پاس گیا، ریسیور نے سامان بھی اتار لیا، اکاؤنٹ بھی کر لیا، سب کچھ اوکے ہو گیا، لیکن آخر میں بی ایل کے اوپر لکھ دیا سیل ناٹ انٹیکٹ۔ اب جب انہوں نے انوائس بھیجی بروکر کو، پتہ چلا جی کہ بروکر نے لکھا ہے کہ اس کے اوپر تو سیل ہی انٹیکٹ نہیں تھی، تو یہ کیس ہم فارورڈ کر رہے ہیں، تو آپ کو پیسے نہیں ملیں گے۔ تو بندہ بڑا پریشان ہو گیا کہ یار آپ نے تو بی او ایل کے اوپر کسی قسم کا نہ سی لکھی تھی، اور نہ کوئی مطلب آپ بے شک وہاں پہ سی سی ٹی وی چیک کر لیں شپر کی فیسلٹی میں، کسی قسم کا وہاں پہ کوئی سیل لگائی نہیں تھی، لیکن اب بروکر نہیں مان رہا۔ خیر انہوں نے اس پہ کیس کر دی، کیونکہ خود وہ یو ایس اے میں، تو کیس کر دیا ہوا ہے، اور ہوپ فلی کیس تو وہ جیت ہی جائیں گے، کیونکہ پروف سارے ان کے پاس ہیں۔ لیکن مسئلہ کیا ہے کہ ایک اخیر قسم کی خواری سے وہ گزرنا پڑ گیا، اور دوسرا یہ کہ وہ خود یو ایس اے میں تھے، تو چیزیں ان کے لیے آسان ہو گئیں۔ لیکن آپ بینگ اے ڈسپیچر، یہاں پہ آپ لوگوں کے لیے ایڈوائس یہ ہے کہ چاہے یہ اس طرح انٹیکٹ سیلز والا معاملہ ہو یا نہ ہو، دونوں کیسز میں موسٹلی لوگ کیا کر رہے ہیں، وہ صرف بی او ایل کی تصویر بھیج دیتے ہیں بروکر کو جب لوڈ ہو جاتا ہے ٹرک تو۔ لیکن آپ لوگوں نے یہ کرنا ہے، اپنی ایک عادت بنائیں کہ اگر تو اس طرح کے جس میں نو ٹچ ہے، اور اس میں کنٹینر کی تصویر لے لیں، جس جگہ پہ سیل وغیرہ نارملی لگتی ہے وہاں کی بھی آنی چاہیے۔ تو جب بھی ہم لوگ یہ کرتے ہیں، بی او ایل کے ساتھ لوڈ کی پکچر بھی اپنے شپر کو بھیجتے کرتے ہیں، تو یہ آپ لوگوں نے بھی کام لازمی طور پہ کرنا ہے کہ جب بھی لوڈ ہو ان لوڈ ہو، دونوں کیسز میں ایک ایسی تصویر، فار ایگزامپل اگر ٹریلر ہے، ڈرائیو وین ہے، اور اس کو شپر نے ہی فل آؤٹ کیا ہوا ہے، اور آپ کو جسٹ بتا دیا گیا کہ فل ہو گیا سامان، ٹھیک ہے، بعد میں سیل وغیرہ کی ہے یا نہیں کی، اگر تو سیل کی ہے تو سیل کی پکچر بھی آپ کے پاس ہونی چاہیے، اس کا سیریل نمبر آپ کے بی او ایل پہ لکھا ہونا چاہیے، اور ان کیس اگر مطلب پارشل لوڈ بھی ہے تو لوڈ کی تصویر آپ نے لے کے کر کے رکھنی ہے کہ لوڈ کرتے ہوئے کیا کنڈیشن ہے اور ان لوڈ کرتے ہوئے کیا کنڈیشن ہے، کیونکہ کل کو کسی قسم کا ڈیمیج آتا ہے تو پتہ ہو کہ یہ لوڈ کرتے ہوئے ڈیمیج تھا یا ان لوڈنگ کے ٹائم ڈیمیج ہوا ہے، آپ سے ڈیمیج ہوا ہے کہ کیا ہوا ہے، تاکہ آپ اس چیز کو کل کو کلیم کر سکو۔ تو یہ چیز آپ لوگوں نے لازمی طور پہ خیال رکھنا ہے اس چیز کا۔ اچھا ہمارے ساتھ خود کیا ہوا تھا، یہ پچھلے سال کی بات ہے، پاور اونلی کا ایک ٹریلر تھا، ڈرائیور نے ٹریلر پک اپ کیا، تقریباً 100 مائل دور چلا گیا، تصویریں بھی بھیجی، سب کچھ کیا، بروکر نے گڈ ٹو گو نہیں کہا۔ پاور اونلی کے کیس میں خاص طور پہ یہ خیال رکھیں، اور خاص طور پہ ٹی کیو ایل کے کیس میں یہ خیال رکھیں کہ بروکر کو تصویر اور جو بی او ایل کی تصویر، لوڈ کی تصویر بھیجنے کرنے کے بعد اس کا گڈ ٹو گو آئے، پھر آپ فیسلٹی سے نکلیں، چاہے 15 منٹ 20 منٹ آپ لیٹ ہو جائیں، وہ زیادہ بہتر ہے۔ اچھا وہاں سے وہ ٹریلر لے کے نکل گیا، شپر نے اس کو ٹریلر دے دیا، وہاں سے کوئی 100-150 مائل دور گیا، تو پھر جا کے اسے یہ چیز بروکر کہہ رہا ہے کہ یہ تو آپ نے رول ڈور والا ٹریلر اٹھا لیا ہے، آپ نے سوئنگ ڈور والا اٹھانا تھا۔ ہم نے لاکھ یہ بات کی کہ بھائی شپر نے ہمیں یہ والا ٹریلر دیا ہے، فیسلٹی نے یہ اپروو کیا ہے، ہم نے آپ کو بی او ایل بھیجا، اب آپ ہم 150 مائل دور آ چکے ہیں، 3 گھنٹے بعد آپ بتا رہے ہیں۔ خیر کچھ نہیں ہوا اس چیز کا، بروکر نے کہا نہیں آپ واپس کریں، نہیں تو میں آپ پہ یہ تھیفٹ لوڈ والا کیس ڈال رہا ہوں، اور یا میں وہ آپ کو فریڈ گارڈ لگا دوں گا۔ تو یہ کہا، تو مجبوری کی حالت میں ڈرائیور کو واپس جانا پڑا، ہم نے اپنی جیب سے ڈرائیور کو پیسے دیے، اس پہ اس نے کسی قسم کا کوئی ٹونو وغیرہ بھی ہمیں پے نہیں کیا، اور مطلب یہ تھا کہ ہم خود بھی اس ٹائم نئے نئے تھے، ہمیں بھی سارے پروسیجرز نہیں پتہ تھے، اور آلریڈی یعنی کہ ڈرائیور کا جو لاس ہوا وہ ہمیں پھر اپنی جیب سے بھرنا پڑا۔
تو یہ کچھ چیزیں ہیں یار، ان چیزوں کا آپ خیال رکھیں. خاص طور پہ ہم نے ابھی ٹی کیو ایل کے ساتھ اپنی لاسٹ پرائرٹی کر دی ہے کہ جب بھی کام کرنا ہے نیو ایم سی کو وہ فیسیلیٹیٹ کرتا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اتنے زیادہ انہوں نے وہ کر دی ہوئے ہیں، اپنے سب بروکریج بانٹ دی ہوئی ہے. کوئی پاکستان میں بیٹھا ان کی بروکریج لے کے بیٹھا ہوا ہے، کوئی یہاں پہ کراچی میں ان کی بروکریج کے بندے بیٹھے ہوئے ہیں، انڈیا میں بندے ان کے بیٹھے ہوئے ہیں. اور دے ڈیم کیئر، کیونکہ اگر یہ ایسے ہی ہے، کسی کی ایم سی لیز پہ لے کے آپ ٹرک چلا رہے ہیں تو آپ کو بلنڈر کرتے ہیں تو اس ایم سی کو افیکٹ ہوگا. اسی طریقے سے جو لوگ آؤٹ سورس ہوئے ہیں ان کاموں کے لیے، وہ دے ڈیم کیئر کے کمپنی کی ریپوٹیشن ہی ہے. ٹی کیو ایل خود اچھی کمپنی ہے، وہ ان کی جو رولز ریگولیشن ہے وہ اچھے ہیں، لیکن آؤٹ سورس اتنا ہو چکا ہوا ہے کہ وہ ان تک بات جاتی ہی نہیں ہے کہ یہ نچلے جو آپ کے سب بروکریج کر رہے ہیں، یہ انہوں نے حالات کیا بنائے ہوئے ہیں. تو ہماری تو لاسٹ پرائرٹی ہوتی ہے، جب کوئی لوڈ کہیں سے کچھ نہیں مل رہا ہوتا تو تب مجبوری کی حالت میں کر لیں تو کر لیں. ادروائز انہوں نے اتنا گند کیا ہوا ہے کہ یہ جنرلی میں ایک بات بتا رہا ہوں کہ مطلب اس طرح کی چیزیں ہیں نا، یہ کچھ چیزیں کامن سینس کی ہیں لیکن آپ کو بہت بڑے بعض اوقات ہیڈک سے بچا لیتی ہیں، بہت بڑے نقصان سے بچا لیتی ہیں، کیونکہ بعد میں یہ لوگ پھر پے نہیں کرتے. اور آپ جب پاکستان، انڈیا یا بنگلہ دیش میں بیٹھے ہوتے ہیں یا کسی اور کنٹری میں بیٹھے ہوتے ہیں، آپ پھر یہاں سے کچھ نہیں کر سکتے، کیونکہ ڈرائیور کے پاس بھی اتنا ٹائم نہیں ہے کہ لا سوٹ فائل کرے اور اس پورے کیس کو پروسیڈ کرے. تو وہ بھی جان چھڑاتا ہے، کہتا ہے یار 200 اگر ڈالر کا مسئلہ ہے، اتنا تو میں کوئی کیس کروں گا تب بھی لگ جانا ہے. تو الٹیمیٹلی وہ ڈرائیور آپ سے بھی چلا جاتا ہے، اور ہمارے ساتھ یہ ہو چکا ہوا ہے. تو ان چیزوں سے بچیں. ایک چیز اور ہے، پتہ نہیں آپ سے ڈائریکٹلی لنک تو نہیں ہے، لیکن ایک اسکیم اور بھی چلے، میں اس کی تصویر بھی ساتھ لگا دوں گا. اپنے ڈرائیورس کو ویسے کبھی گپ شپ لگائیں تو اس کو ایک چیز انفارم کر دیں کہ آج کل ایک اسکیم اور یہ چلا ہوا ہے کہ آپ کا ٹرک جا رہا ہوتا ہے، ایک دم کوئی نہ کوئی گاڑی سامنے آتی ہے اور آگے رک جاتی ہے. اب وہ رکتی ایسی جگہ پر ہے جہاں تھوڑی سی ٹرک کی سپیڈ ہوتی ہے، یا تو ٹرک ہلکا پھلکا اس کو ٹچ کر دیتا ہے، یا ٹچ نہ بھی کرے کوئی لیڈی یا جینٹ اس میں سے اترتا ہے اور وہ آپ پہ کیس فائل کر دیتا ہے کہ میری تو نیک کی سرجری ہوئی تھی اور مجھے کیونکہ آپ کے ٹکر کی وجہ سے جھٹکا لگا ہے، تو میں آپ اپنی انشورنس کلیم کر کے مجھے دیں اور میرا اس میں اتنا لاس ہوا ہے اور فلانا ہوا ہے، یہ ہوا ہے. تو اس طرح کی بھی چیزیں ہیں، یہ اپنے آپ ڈرائیورس کو انفارم کریں کہ اس طرح کی چیزیں چل رہی ہیں. کوئی اچانک سے آپ کے سامنے آ کے کوئی رکتا کرتا ہے تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ ایک تو یا تو بریک لگائیں یا لیفٹ رائٹ ہو جائیں، اور دوسرا اس جگہ پہ رکتے ساتھ پینک ہونے کی ضرورت نہیں ہے، واقعے کی تصویریں لیں اور پولیس کو آپ خود انفارم کریں. اگر اس نے پولیس کو انفارم کیا تو وہ پولیس آگے اس کے لحاظ سے انویسٹیگیٹ کرے گی. اگر آپ نے انوائٹ کیا پولیس کو تو وہ پولیس آ کے آپ کا کیس پہلے دیکھے گی کہ بھئی یو آر آن دا رائٹ اور شی اور ہی از آن دا رائٹ. اس چیز کا تھوڑا سا اپنے ڈرائیورز کو بے شک بتانا ہے تو بتا دیں. یہ کل ایک ہی بندے کے ساتھ 2 کیسز ہوئے ہیں، مجھ سے وہ ڈسکس کر رہے تھے تو میں نے سوچا آپ لوگوں سے بھی میں ڈسکس کر لوں. تو بچیں ان چیزوں سے، ہمیشہ تصویر ساتھ بھیجیں، لوڈ کی تصویر ساتھ بھیجیں، بی او ایل کو کلیئر کریں پہلے. اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اگر کوئی ریمارکس بروکر نے کسی جگہ پہ لکھے ہوئے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے اور اس کو آپ نے کس طرح اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنا ہے. تھینک یو ویری مچ.